Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब भी दिसंबर का महीना आता है सारे पुराने जख्म दोबारा खुल जाते हैं। सकूत ढाका इतना तकलीफ दे अमर है हमारी ज़िंदगियों का। हम तो मौजूद थे उस वक्त, हमने तो सकूत ढाका अपनी आंखों से देखा है। हमारे 71 की लड़ाई में मेरे वालिद भी शामिल थे, मेरे अजीज़ और रिश्तेदार सारे मशरक़ी पाकिस्तान में थे। और जो तकलीफ़ आपको 1947 के वाक़यात पढ़कर होती है कि किस तरह 50 लाख मुसलमानों को ज़िबा किया, इन्होंने काटा, और उसके बाद दूसरा बड़ा जेनोसाइड और कत्लेआम जो पाकिस्तानी मुसलमानों को हुआ था वो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था। मगर उससे ज़्यादा तकलीफ़ बात यह है कि हम पाकिस्तानी हमने कुछ नहीं सीखा 1971 के इतने बड़े हादसे से। बहुत तकलीफ दे बात है ये। हमने कभी किसी गद्दार को कोई सज़ा नहीं दी। हमने कभी ये पॉलिसी अनाउंस नहीं की कि हम अपनी शिकस्त का इंतकाम लेंगे। और हमने कोई सबक नहीं सीखा 71 से कि ये कैसे हो गया कि मुल्क की पूरी रियासत मौजूद थी, अदालत थी, हुकूमत थी, फ़ौज थी, ISI थी, मीडिया थी, दानिश्वर थे, उलमा थे, सियासी जमातें थी। उन सब के होते हुए पूरा मुल्क टूट के अलग कैसे हो गया? और क्या गलतियां और कोताहियां उस वक्त हुई? क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ सियासी फतवाबाजी होती रही है, एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहे, फ़ौज नहीं लड़ी। कोई कहता है कि इलेक्शन जो थे वो हवाले कर देने चाहिए थे मुजीबुर रहमान के, क्यों ना किए। किसी को असल सूरत हाल का ना इल्म है। आप इससे अंदाज़ा करें कि 50 साल हो गए हैं, अभी तक रियासत पाकिस्तान इस प्रोपेगेंडे की नफ़ी नहीं कर सकी कि 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने हथियार नहीं डाले थे। तो वहाँ थे ही नहीं 93,000, वहाँ 31,000 थे। 31,000 93,000 कैसे बन गए? और रियासत पाकिस्तान आज तक दुश्मनों के इस प्रोपेगेंडे का जवाब क्यों ना दे सकी? इसी से अंदाज़ा करें हमारी गफलत का। 65 की लड़ाई में आप अक्सर सुनते हैं कि दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। मेरा सवाल यही होता है कि अचानक कैसे हमला कर दिया? रियासत पाकिस्तान कहाँ सो रही थी? आपको क्यों नहीं मालूम था कि दुश्मन हमला करेगा? ये इतनी बड़ी गफलत थी हमारी 65 की जंग में, दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। वो तो हमारे जांबाजों सरफरोशों ने फिर सरधड़ की बाजी लगाकर पाकिस्तान को बचाया, कुर्बानियाँ दी, अल्लाह उसके रसूल की ताईद आई, पाकिस्तान था। यही कुछ 71 में हुआ। हमें क्यों ना पता लगा कि जब 15 मार्च को मुजीबुर रहमान ने बगावत का ऐलान कर दिया था और इंडियंस ने 22 नवंबर को हमला किया मशरक़ी पाकिस्तान पे, 10 माह जंग होती रही है जिसमें भारतीय फ़ौज शामिल थी, मुक्ति बाहिनी शामिल थी। 10 माह तक भारतीय फ़ौज तैयारी करती रही है पूरे मशरक़ी पाकिस्तान के आसपास, जंगी तैयारियां हुई हैं, रेलवे लाइन बिछाई गई है, असलाह पहुंचाया गया है। हमें क्यों नहीं पता चला कि ये सब कुछ जो दुश्मन कर रहा है एक बहुत बड़ी इन्वेजन के लिए और वो हमला करेगा मशरक़ी पाकिस्तान पर? क्यों एक तख़य्युलाती जाहिलाना मिलिट्री डॉक्ट्रिन के ऊपर भरोसा करके बैठ गए कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा जो है वो मगरबी पाकिस्तान से किया जाएगा? कभी उसकी वॉर गेमिंग नहीं की, कभी उसको एक्सरसाइज करके नहीं देखा कि मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा के लिए अगर हमें मगरब में जंग करनी पड़ती है तो हम क्या वसाइल इस्तेमाल करेंगे, और क्या 1000 मील दूर से हम मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा कर सकेंगे? किसी ने सवाल नहीं किया, रियासत में किसी ने सवाल नहीं किया। इतने बड़े बड़े इदारे बने हुए थे, थिंक टैंक्स थे। और फिर मुजीबुर रहमान की अगरतला साजिश, भुट्टो का नापाक किरदार, उस वक्त पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा था, उसको तबाह व बर्बाद करने की आलमी साजिशें। क्यों मुजीबुर रहमान को, जिसको ISI ने गिरफ़्तार किया था और अगरतला साजिश चली थी और उस पर गद्दारी का मुकदमा बन रहा था, क्यों उसको रिहा करके इलेक्शन में हिस्सा दिलवा के मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने चले थे? यही काम आज नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं, यही ज़रदारी के साथ कर रहे हैं। यही पाकिस्तान के वो तमाम गद्दार जिनको वक्त पर फांसियां देनी थी, लटका देना चाहिए था, अगर मुजीब को लटकाते थे अगरतला साजिश में तो कभी भी मशरक़ी पाकिस्तान का सानिहा ना होता।
آج پاکستان میں 10 مکتی بانیاں بنی ہوئی ہیں، آج 10 شیخ مجیب ہیں پاکستان میں، اور تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ہیں جو ملک کی حکمرانی میں ہیں، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کے صدر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اہل اقتدار اشرافیہ ہیں. اور ریاست پاکستان کا یہ حال ہے کہ جن غداروں کو سولی لٹکانا چاہیے تھا وہی اس قوم کی پالیسیز بنا رہے ہیں اہل اقتدار، ایوانان اقتدار میں بیٹھ کر. کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ نہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، نہ غداروں کو سزا دیتے ہیں، نہ دشمن سے انتقام لیتے ہیں. پچھلے 20 سال سے دشمن مزید مکتی باہنیاں بنا کر، چاہے ان کا نام ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو یا ایم کیو ایم ہو، بنا کر پورے پاکستان میں 1 لاکھ پاکستانی شہید کروا چکا ہے. اور اب 16 دسمبر کو تو ہمارے اے پی ایس کا واقعہ بھی ہوا تھا، یہ بھی تو بھارت نے کروایا تھا. صرف فال آف ڈھاکہ نہیں، ایک اور مزید تازہ زخم ہمیں جو لگا، ہمارے بچے ذبح کیے انہوں نے. اور پاکستانی ریاست بھارت سے انتقام لینے کی بات ہی نہیں کرتی. پاکستانی ریاست یہ بات ہی نہیں کرتی کہ ہم 71 کو بھولے نہیں ہیں، ایک ایک شکست، ایک ایک تکلیف، ایک ایک زخم کا حساب لیا جائے گا. پاکستانی ریاست یہ قسم ہی نہیں کھاتی کہ اب ہم کسی غدار کو معافی نہیں کریں گے. نیور اگین. یہ ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں ہے ہمارا؟ کیوں ہم ایگریسو ہو کے، پرو ایکٹیو ہو کے دشمن پر آگے بڑھ کر حملے نہیں کرتے؟ اس کو اندر سے کیوں نہیں تباہ کرتے جس طرح وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے؟ جب وہ مکتی بانی بنا سکتا ہے تو ہم اس کے اندر مکتی بانیاں کیوں نہیں بناتے؟ جب وہ 10 مہینے جنگی تیاریاں کر کے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے تو ہم برف کے بنے ہوئے، خوفزدہ، سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے صرف اس کو دیکھتے کیوں رہے؟ آگے بڑھ کر ہم نے دشمن کے دانت کیوں نہیں توڑے؟ مشرقی پاکستان کا یہ سانحہ ہر دفعہ خون کے آنسو رلاتا ہے. ریاست پوری فیل ہوئی تھی، کوئی فرد فیل نہیں ہوا تھا. اس میں بھٹو کا کردار، شاہیہ کا کردار، نیازی کا کردار، مجیب کا کردار، پاکستان کے میڈیا کا کردار، عدلیہ کا کردار، اشرافیہ کا، علماء کا، سب فیل ہوئے، ریاست فیل ہوئی. اور اس قدر غفلت اور جہالت تھی کہ 16 دسمبر کو فال ہونے والا تھا اور 15 دسمبر تک پوری قوم کو پتہ نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہم شکست کے بالکل دہانے تک پہنچ چکے. آئی ایس پی آر اشتہار لگا رہا تھا، نصر من اللہ فتح قریب، جیسے فتح بہت نزدیک ہے، ہم جیتنے والے. اور 16 دسمبر کو جب فال ہوا تو پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے. ناقابل یقین صورتحال تھی لوگوں کی. قوم کو غفلت میں کیوں رکھا؟ اصل بات کیوں نہیں بتائی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہی حال آج بھی ہو رہا ہے. آج بھارت اسی طرح جنگی تیاریاں کر رہا ہے جیسے 71 میں کی تھی. قوم کو نہیں بتا رہی ہے. آج اسی طرح بھارت پاکستان میں گلگت بلتستان کو، سیالکوٹ کو، لاہور کو لینے کی بات کر رہا ہے جیسے 65 اور 71 میں اس نے کی تھی. جیسے اس پہلے ڈھاکہ لے چکا تھا، اب وہ سیالکوٹ اور لاہور لینا چاہتا ہے. 65 میں لاہور لینے آئے تھے، اچانک حملہ کر دیا. پھر وہی بات، اچانک کیسے حملہ کر دیا؟ تم کہاں سو رہے تھے؟ ادارے کہاں سو رہے تھے؟ تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ریاست پہ اعتبار کریں، ریاست کے اداروں پر اعتبار کریں. میں ان کو یہی تاریخ کی مثال دیتا ہوں کہ تم لوگ تاریخ پڑھتے نہیں ہو. کوئی مسلمان پاکستانی جو 1971 کا سانحہ دیکھ چکا ہے، وہ زخم کھا چکا ہے، وہ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آنکھ بند کر کے ریاست کے اداروں پہ اعتبار نہیں کرے گا. ہمارا کام ہمارا ہے نا، ملک ہم سب کا ہے. یہ کلونیل آرمی نہیں ہے، کلونیل گورنمنٹس نہیں ہیں جو باہر سے آ کے مسلط ہوئی بھی ہیں. ہمارے بچے ہیں، ہمارے لوگ ہیں. ان کو تنبیہ کرنا، نصیحت کرنا ان کی غلطیوں پہ، ان کو تاکید کرنا اور نشاندہی کرنا ان کی کمزوریوں کی اور دشمن کی سازشوں سے آگاہ کرنا، یہ ہماری ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. دشمن 16 دسمبر کو اس دفعہ 50 سال ہو گئے اس بات کو، پورے ہندوستان میں جشن منایا جا رہا ہے 1971 کی فتح کا. اور یہ اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں ایک اور مشرقی پاکستان جیسے حملے اور سانحے کے لیے. اور پاکستانی قوم حسب معمول اسی طرح غفلت میں ہے جیسے 71 میں غفلت میں تھی. دشمن 10 مہینے تیاری کرتا رہا، ہمیں پتہ بھی نہ چلا. ہم نے کوئی توڑ نہیں کیا اس کا، ہم نے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بلڈ نہیں کی، نہ مشرق میں نہ مغرب میں. اور پھر جیسے بات کی کہ چھوٹی سی بات صرف کہ ہماری اس حد تک تاریخ مست ہو چکی ہے کہ ہمارے 30,000 سپاہیوں کو وہ 90,000 بنا کر دنیا میں پاکستان کو بے عزت کرتے ہیں. ریاست ابھی تک اس کا جواب بھی نہ دے سکی. دشمن کو آپ نے دیکھ لیا، ناپاک اور پلیت اور مکار ہے. ابھینندن نے کوئی F-16 نہیں گرایا، لیکن دیکھا آپ نے کو بے شرمی سے پوری ریاست نے اس کو اپنا سب سے بڑا ایوارڈ ویر چکر دے دیا. اور پوری دنیا کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پوری بھارتی ریاست اسے قبول کر رہی ہے کہ ان کے نزدیک بہت بڑا ایوارڈ ملا، اس نے پاکستانی F-16 گرایا. یہ جو اس وقت 1971 کی جنگ کے بارے میں پورے بھارت کے اندر ایک زبردست تحریک چلی ہوئی ہے، جشن منایا جا رہا ہے، وہ کسی مقصد کے لیے ہے. اور اب جو بھارت کی جنگی تیاریاں ہیں، میں پوری پاکستان کی ریاست سے، مسلح افواج سے، میڈیا سے، حکومت سے، حکمرانوں سے، پالیسی سازداروں سے کہوں گا دھیان رکھے. دشمن کسی بھی لمحے جنگ کر سکتا ہے. اس وقت گلگت بلتستان، سیالکوٹ، لاہور اور ساؤتھ میں
کراچی ہمارے لیے بڑا سیریس کرائسس ہے. دشمن 1971 میں ان کے جہازوں نے آ کر کراچی کی بندرگاہ پر حملے کیے تھے, ہمارے تیل کے ذخیروں کو آگ لگا دی تھی. اس دفعہ وہ اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اپنے وہی دوبارہ سے وہ ایکسرسائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر کراچی کا بلاکیڈ کریں گے اور کراچی پر حملے کریں گے. اپنی قوم کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا ہوگا ہمیں. وہ غلطیاں جو 65 اور 71 میں ہم کر چکے ہیں ان کو نہیں دہرانا, اور سب سے بڑھ کر ایز اے نیشنل پالیسی ہم نے یہ اناؤنس کرنا ہے کہ اب ہم غدار معاف نہیں کریں گے اور ہم دشمن سے انتقام لیں گے. اگر ہم صرف یہ 2 پالیسیاں اناؤنس کر دیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, پھر دشمن کی جرت نہیں ہوگی کہ ہماری صفوں کے اندر سے غدار استعمال کر کے ریاست کو کمزور کر سکے. اس سانحے کو بھولنا نہیں ہے. ڈھاکہ کے بعد APS کے ہمارے بچوں کا ذبح ہونا, اللہ نہ کرے اگر ہم نے سبق نہ سیکھا تو اس طرح کے بہت سانحے اور ہوں گے. دشمن پوری تیاری کر رہا ہے. اب کی دفعہ ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ دشمن نے اچانک حملہ کر دیا, ہمیں پتہ نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے دشمن کی جنگی تیاریوں کا. اگر ریاست نے ابھی تک بھی تیاری نہیں کی پھر ہم مجرم اور گناہگار ہوں گے, اور اللہ نہ کرے ہمیں سقوط ڈھاکہ جیسے اور سانحے نہ دیکھنے پڑے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.